الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وقال اللہ تعالی إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، وقال اللہ تعالی اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ وهو بنفسه صغیر وفی اعین الناس کبیر وفی اعین الناس عظیم، ومن تکبر وضعه اللہ فهو فی اعین الناس صغیر وفی نفسه کبیر حتی لہو اہون علیہ من کلب وخنزیر۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر۔ فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس۔ وقال عليه الصلاة والسلام حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنیا موثرا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، انسان حقیقت میں بہت کمزور ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس کو بڑی شرافت کا اہل بنایا ہے، اس لیے اس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے چنا ہوا تھا، بہت ساری صلاحیتیں ان کو عطا فرمائی تھی، جس کے بلبوتے پر وہ ناز کرنے لگے اور اپنے آپ کو ہر قسم کے بڑائی کا اہل سمجھنے لگے، اور اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے لاڈنے سمجھنے لگے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے مقام سے گر گئے، اور اتنے گر گئے کہ مغضوب علیہم بن گئے۔ اس طرح اللہ جل شانہ نے بہت شرافت عطا فرمائی ہے، بہت شرافت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ شرافت اگر وہ غلط استعمال کرنے لگے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا مقام بہت گر جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اشرف المخلوقات یہ انسان ہے، لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں اور اپنے آپ کو ایسی حیثیت دی کہ میں جو کچھ بھی کروں بس وہ ٹھیک ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے، تو پھر یہ اپنے مقام سے گر جاتا ہے، پھر یہ اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو انسان کو اپنی انسانیت کے لحاظ سے اپنے صفات یاد رکھنے چاہیے، تاکہ انسان اس مقام سے گرے نہیں۔ جیسے کوئی شہزادہ ہو تو شہزادے کو یہ کہتے ہیں لوگ کہ تم تو شہزادے ہو، تمہیں تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو اگر کوئی ذلیل حرکت کر لے تو اس کو پھر ان معنوں میں ڈانٹ پلائی جاتی ہے کہ تم تو شہزادے ہو، شہزادے تو ایسے نہیں کرتے۔ یا کوئی اچھے خاندان کا آدمی ہو تو اگر وہ کوئی نیچ حرکت کر لے تو اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ تم تو فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہو، تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ اس لحاظ سے تو اپنے اقدار کو، اپنے آباء کو
اور اپنے صلاحیتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے، لیکن اپنے صلاحیتوں پر ایسی نظر کہ اپنے آپ کو گویا کہ بڑا سمجھنے لگے اور ان صفات کو اپنا ذاتی سمجھنے لگے، عطائی نہ سمجھنے لگے، اور اس پر ناز کرنے لگے، جیسے قارون نے کیا تھا کہ جب ان کو زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا تو اس نے کہا یہ مال تو میں نے اپنے علم پر اور ہنر پر کمایا ہے، میں اس میں زکوٰۃ کیوں دوں؟ حالانکہ علم و ہنر بہت سارے لوگ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک جب راستے بند کر لیتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے میری روڈ پر ایک دکان تھی مٹھائیوں والی، قصر شیرین، جو بہت چلتی تھی، بڑا رش ہوتا تھا اس پر، لیکن کچھ عرصہ کے بعد وہاں پر ایک دکان کھلی فریسکو سامنے، رش ادھر ٹرانسفر ہو گیا، قصر شیرین والی مکیاں مارنے لگے۔ اب آدمی کیا کر سکتا؟ حالانکہ ممکن ہے کہ مٹھائیوں میں کوئی فرق نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جس طرف بھی موڑ لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نعمتوں پر اس لیے نظر ڈالے کہ اس پر شکر کرے، اور شکر کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح استعمال کر لے، جیسے دینے والے کی نیت ہو اس کے لیے اسی طریقے سے استعمال کر لے، یہ شکر میں آتا ہے۔ اور اپنے آپ کو اس چیز کا مالک نہ سمجھے بلکہ امانت دار سمجھے۔ کسی نے بہت اچھا شعر کہا ہے اس مسئلے میں، در حقیقت مالک ہر شے خداست، یہ امانت چند روزہ نزد ماست۔ جس کا مطلب یہ کہ حقیقت میں تو ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہاں کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس یہ امانت رکھی گئی ہے۔ یہ بات اگر ہمارے پاس جان ہے یہ بھی اللہ کی امانت، اگر ہمارے پاس مال ہے تو یہ بھی اللہ کی امانت، اگر ہمارے پاس اولاد ہے تو یہ بھی اللہ کی امانت، اگر ہمارے پاس علم ہے یہ بھی اللہ پاک کی امانت، اور جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اس لحاظ سے ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں کا شکر ادا کرنا ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم لوگ اس کو ویسے استعمال کر لیں جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے۔ مثلا کسی کو گاڑی دے دی جائے بڑی خوبصورت زبردست برانڈ نیو صحیح چلنے والی، اور اس کو کام بتا دیا کہ آپ نے یہ کام اس سے لینا ہے، یہ کام اس سے کرنا ہے، اور اس کی تنخواہ مقرر ہو جائے کہ بھئی یہ تنخواہ تمہاری ہے اور یہ تم نے کرنا ہے۔ اب اگر وہ گاڑی اس مالک کے مرضی کے مطابق استعمال کرے گا تو وہ تنخواہ کا وہ حقدار ہوگا، اس کو ترقی بھی مل سکتی ہے، اس کو شاباش بھی مل سکتی ہے، بہت کچھ مل سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس گاڑی کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنے لگے غلط طریقے سے تو پھر وہ سزا کا لائق ہوگا۔ مثلا وہ اپنے گھر کے لیے وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے اس میں لانے لگے اور اس سیٹوں پر رکھنے لگے، اور مالک اس کو دیکھے تو کہے گا یہ کیا کر رہا ہے، یہ اس کے لیے تو نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ہم لوگ کو جو اللہ پاک نے پانچوں چیزیں دی ہیں، چاروں پانچوں چیز دی ہیں، ان پانچوں چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سب کچھ اللہ پاک کو نظر آتا ہے۔
بس اگر ہم ان کو صحیح طریقوں سے اللہ پاک کی مرضی کے مطابق استعمال کریں تو اللہ تنخواہ وہاں پر ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں تو گزارے الاؤنس ہے۔ ایک دفعہ ایک اچھے کھاتے پیتے گرانے کی، جس میں بڑے بڑے افسر اور لوگ مطلب صاحب حیثیت لوگ تھے، ان میں ایک صاحب مولوی بن گئے، عالم بن گئے۔ اب ظاہر ہے عالم کی جو حیثیت آج کل ہمارے معاشرے میں ہے وہ ان کی بھی تھی، تو کسی فنکشن میں اب یہ سب یکجا ہو گئے، رشتہ داروں کا فنکشن تھا، تو سب کے نظروں میں وہ حقیر تھا، تو اس کو اس کی حیثیت یاد دلانے کے لیے ان لوگوں نے آنکھوں میں کھیل وہ ایک بنا لیا اور کہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے احوال سنائیں گے کہ ہمیں کیا کیا مراعات حاصل ہے اور کیا کیا مالی مفادات حاصل ہیں۔ جنرل صاحب سے کہا، اس نے بڑی بڑی باتیں بتائیں، اور جو سیکریٹری صاحب تھے اس نے بھی بڑی بڑی باتیں بتائیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی بڑی باتیں، انجینئر صاحب نے بھی بڑی بڑی باتیں۔ عرض یہ کہ جن کے جو مقامات تھے اس کے حساب سے سب نے اپنے اپنی بڑی بڑی باتیں بتائیں کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے۔ آخر میں مولوی صاحب جس کے لیے سارا کھیل بنا تھا، اس سے پوچھا، مولوی صاحب آپ کی کیا مراعات ہے اور تنخواہ ہے؟ تو مولوی صاحب نے آہستہ آواز میں کہا، میری تنخواہ ابھی شروع نہیں ہوئی، میری تنخواہ ابھی شروع نہیں ہوئی۔ ظاہر بڑے بڑے افسر تھے، انہوں نے کہا کمال ہے، آپ کی تنخواہ بھی شروع، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ہم آپ کی تنخواہ فوراً شروع کروا دیں گے۔ کیسے لوگ مطلب عجیب ہے، تم سے کام لے رہے ہو، تمہیں تنخواہ بھی نہیں دے رہے، ہمیں بتاؤ، ایسا ڈپٹی کمشنر ہے کوئی یا کوئی اس طرح۔ انہوں نے کہا نہیں، میری تنخواہ تو آخرت میں ملے گی، یہ یہاں تو گزارے الاؤنس ہے، وہ چل رہا ہے۔ بس پر جو ہے نا بالکل لوگوں کی سیٹی گم ہو گئی، چپ ہو گئے، کیونکہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اگر ان چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس کا بدلہ یہیں ملے، یہاں بھی مل سکتا ہے کچھ حصہ، لیکن اصل جو اس کا فائدہ ہے وہ وہاں پر آخرت میں ہے، اور آخرت کا فائدہ اصل فائدہ ہے۔ یہ جو آگ کے عذاب سے بچ گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ عظیم کامیابی اس نے حاصل کر لی، وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اصل میں تو وہاں ہے، یہ یہاں چند روزہ زندگی میں ہم اچھلتے کودتے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ کر وقت گزاریں اور پھر کہیں کہ ایسا اور ایسا نہیں، ایسی بات نہیں، یہ بہت ہی کمزور سوچ ہے۔ بڑے لوگوں کی بڑی سوچ ہوتی ہے، انسان ہے ہم، الحمدللہ اشرف المخلوقات ہے، ہماری سوچ اس کے حساب سے ہونی چاہیے۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ تو انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ خادم سمجھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کو عاجزی پسند ہے اور تکبر ناپسند ہے۔ تو میں نے ابھی جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے، میں اس کے ذرا ترجمہ سناؤں۔ اور حق تعالی شان نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے کبریائی زمین میں اور آسمان میں، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور نیز ارشاد فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آدمی برا ہے جو کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور اتراوے اور خدائے کبیر و متعال کو بھول جائے۔ برا ہے وہ آدمی جو ظلم کرے اور زیادتی کرے اور بھول جائے خدائے جبار و اعلیٰ کو۔ برا ہے وہ آدمی جو غافل و حق سے اور لہو لعب میں مبتلا ہو اور بھول جائے قبروں کو اور بوسیدہ ہڈیاں ہونے کو۔ برا آدمی وہ ہے جو حد سے گزرا اور سرکش ہوا اور اپنے اول اور آخر کو بھول گیا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نیز ارشاد فرمایا کہ جب تم کو جنگ حنین میں اپنی کثرت پر ناز ہوا تو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہیں آئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے واسطے تواضع کی بس وہ اپنے نزدیک چھوٹا ہے،
اور لوگ کے نظر میں بڑا ہے، اور جس نے تکبر کیا خدا تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے، پس وہ لوگوں کے نظر میں حقیر ہوتا ہے اور صرف اپنے دل میں بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ کے نزدیک کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک کرنے والی یہ چیزیں ہیں، وہ خواہش نفسانی جس کا اتباع کیا جائے، اور حرص جس کی پیروی کی جائے، اور آدمی کا اپنے نفس پر اطرانا، یہ ان سب میں سخت ہے۔ اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بس ایک شخص نے عرض کیا کہ آدمی اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو دوست رکھتا ہے، یعنی یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اکڑے، یعنی اس کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو دیکھے حرص کی پیروی کی جاتی ہے اور خواہش نفسانی کا اتباع کیا جاتا ہے اور دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے اور ہر صاحب اور رائے اپنی رائے کو پسند کرتے ہیں، بس تیرے ذمہ فقط تیرا نفس، یعنی اس کی اصلاح ہے، اور دوسروں کے کام کی فکر چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عاجزی بہت ہی اچھی چیز ہے، جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا، لیکن احساس کمتری بہت بری چیز ہے اور انسان کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس پر میں نے بہت سوچا کہ آخر یہ کیا بات ہے، کس وجہ سے یہ بات ہے، یعنی احساس کمتری کیوں اتنی بری چیز ہے اور تواضع بہت اچھی چیز ہے۔ تو الحمدللہ دل میں یہ بات آئی کہ تواضع اللہ کے جل شانہ کے ذات عالی کے استحضار کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہیں، لہذا اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ اللہ کے سامنے تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور احساس کمتری دنیا کی کسی چیز میں اپنے آپ کو کم سمجھنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور دنیا کی وجہ سے اگر کوئی اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے تو پھر دنیا کو گویا کہ بڑی چیز سمجھتا ہے، دنیا کو کوئی چیز سمجھتا ہے، اور یہی چونکہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کی وجہ سے پھر بہت سارے نقصانات آ جاتے ہیں، انسان کے کریکٹر میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، مثلا حسد پیدا ہو جاتا ہے، کینہ پیدا ہو جاتا ہے، ہاں جی، اور اس طرح مطلب ریا پیدا ہو جاتا ہے، ہاں جی، اور کم حوصلے کی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بری چیزیں ہیں، یہ بری چیزیں احساس کمتری سے پیدا ہوتی ہیں، لہذا احساس کمتری تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ میں نے اپنے شیخ سے کچھ اس قسم کی باتیں عرض کی تو انہوں نے فرمایا وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو احساس کمتری بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ انسان کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو کسی سے اس وجہ سے کم سمجھے کہ دنیا میں کم ہوں تو یہ بہت بری بات ہے۔ اپنے آپ کو اس لحاظ سے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حیثیت دی ہے، اللہ جل شانہ نے ہمیں انسان بنایا، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں سبحان اللہ صحیح لوگوں کے ساتھ اٹیچ کر لیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ فرمانا چاہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے، اور جس کو اللہ جل شانہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی وہ سبحان اللہ بڑا خوش نصیب ہے، اس کو اپنے خوش نصیبی پر سبحان اللہ شکر کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی دین کی سمجھ جو ہے یہی کہ انسان ایمان لے آئے، کیونکہ جب تک یہ اس کی سمجھ نہ ہو، ایمان ہی کی سمجھ نہ ہو تو پھر ایمان کیسے لائے گا؟ لہٰذا ایمان لانا یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر ایمان لانے کے بعد دین کی مطلب جو بات کی پہچان کہ کون سی چیز صحیح اور کون سی غلط، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وجہ سے ایسے شخص کو کسی بھی طرح احساس کمتری نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ بعض لوگ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اس وجہ سے کہ وہ دنیا کے لحاظ سے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں اپنے دفتر میں ایک کھلی مسجد تھی، مطلب بنی نہیں تھی ابھی، تو میں نماز پڑھاتا تھا ادھر۔ کچھ نہیں مہمان آئے تھے، انہوں نے بھی میرے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد تعارفاً پوچھا جی آپ کہاں سے تشریف لائیں؟
تو ایک صاحب نے کہا کہ میں نائب صوبیدار ہوں، دوسرے نے کچھ اور کہا، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ یہ ہمارے خطیب صاحب ہیں۔ تو ظاہر خطیب صاحب ان کے ہاں نائب صوبیدار کی پوزیشن پر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھے سخت غصہ آیا، میں نے کہا اس نے اپنے آپ کو خطیب کیوں نہیں کہا، اس نے اپنے آپ کو نائب صوبیدار کیوں کہا؟ اس کے نزدیک نائب صوبیدار کی ویلیو خطیب سے زیادہ ہے۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا خدا کے بندے اگر آپ مجھے بتاتے کہ میں خطیب ہوں تو مجھے بہت شرمندگی ہوتی کہ میں نے آپ کو نماز کیوں پڑھائی۔ آپ کو نماز پڑھانا چاہیے تھا اور آپ کو اس کے لحاظ سے قدر کرتا۔ اب نائب صوبیدار جو ہے نا گریڈ 16 ہی ہوگا نا زیادہ تر، تو کئی گریڈ 16 میرے ظاہر انڈر ہیں، اس وقت میں گریڈ 18 تھا۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیا کمایا؟ خیر وہ چپ تھا۔ یہاں پر ہمارے مولانا عبدالرحمن صاحب تھے، ان سے میں نے واقعہ زہر کی ذکر کیا، میں نے فرمایا بالکل ٹھیک کیا، آپ نے بالکل صحیح کیا۔ اس نے کیوں اپنے اس حیثیت کو کم سمجھا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اصل نعمت دی ہے تو اس کو ہمیں کم نہیں سمجھنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک کی تعلیم عطا فرمائی تو اس میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کسی جگہ پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ انجینئر تم میں سے اچھا ہے یا ڈاکٹر تم میں سے اچھا ہے، پروفیسر تم میں سے اچھا ہے، کسی جگہ پر بھی ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ماننا پڑے گا۔ تو جو دینی باتیں ہیں ان پہ اللہ پاک کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دنیا کی جو چیز ہے جو دی ہے وہ ایک نعمت ہے، اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے حال کے مطابق جو اس کا ہے اس کو ماننا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب لوگ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تو میں بہت ہی یا میں مطلب یہ ہے کہ بے وقوف ہوں۔ نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ بے وقوف وہ ہوتا ہے جو اپنے بڑے بولے کو نہ پہچانے۔ جو شخص ایمان لائے کبھی بے وقوف نہیں ہو سکتا، جو شخص دین پر چلنے کی چاہتا ہو وہ کبھی بے وقوف نہیں ہو سکتا، وہ اصل ہوشیار ہے۔ کافروں میں سے ٹاپ شخص جو ہوتا ہے، مثلا بہت بڑا سائنسدان ہے یا بہت بڑا بادشاہ ہے، وہ ایک دیہاتی مسلمان جس کو پورا دین بھی نہیں آتا وہ بھی اس سے اچھا ہے، کم از کم ایمان تو رکھتا ہے۔ ایک دفعہ جرمنی میں تھا تو ہمارے ایک ساتھی تھے پاکستانی، ترکوں کے ساتھ ہمیں محبت ہوتی ہے، تو انہوں نے ترکوں کے بارے میں کچھ کمزور سی بات کی، تو میں نے کہا بھائی ترک تو ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ابھی آئے نا تو اب دیکھ پتہ چل جائے گا۔ تو میں نے کہا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے نہیں گناہگار ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتے، کافر تو نہیں ہے نا، مسلمان تو ہے۔ جی بالکل۔ میں نے کہا ایک مسلمان گناہگار ترک ایک پرڑے میں رکھو، دوسرے پرڑے میں سارا کافر جرمنی رکھو، یہ اللہ کے نزدیک یہ گناہگار ترک ان سب سے زیادہ باری ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ آپ ایمان کو کم سمجھ دیں۔ پھر اس کو خیال آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ عاجزی اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، احساس کمتری بری چیز ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ پاک نے جو بھی ہمیں دولت دی ہے اس کے مقابلے مثال کے طور پر کسی کے ساتھ وہ سونے کی ڈلی ہے 2 تولے 4 تولے مثال کے طور پر، اور دوسری کے پاس 2 روپے ہے، وہ 2 روپے والے کو زیادہ سمجھے سونے کی ڈلی والا، تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ بیوقوف تو وہ ہے۔ یا مثال کے طور پر کوئی ٹافی ہے جو 1 روپے کی ملتی ہے، زیادہ سے زیادہ 5 روپے کی ملتی ہے، مثلا وہ 5 روپے کی ٹافی کو اس سے زیادہ سمجھے، کیونکہ اس میں فوری طور پر مزہ ہے۔ اگر وہ جو ہے نا وہ سونے کی ڈلی آپ منہ میں ڈالیں گے تو آپ کو کوئی اس میں ٹیسٹ نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کو بیچتے تو اس سے پتہ نہیں کتنے سارے ٹافیاں آ سکتی ہیں اور کتنے ساری چیزیں اس میں آ سکتی۔ تو یہ جو ہے نا اصل میں سینس اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ میرے پاس کیا چیز ہے۔ تو یہ نفس کے جو خواہشات ہیں یہ بالکل ٹافیوں کی طرح ہے،
اور جو اللہ جل شانہ کے جو وعدے ہیں وہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے مقابلے میں یہ نفس کے خواہشات کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے نفس کے خواہشات کے مطابق چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں اور دوسروں کے پاس ہے، ہمیں اس سے کوئی احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بڑا افسر تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ پاک نے یعنی مطلب پیدا کیا مختلف لوگ، وہ کہتے ہیں نا مطلب کوئی شخص ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ کیا انگریزی والے کہتے ہیں کہ گولڈن سپون اس کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، تو گولڈن سپون کے ساتھ پیدا ہو گیا تو مجھے اس کے ساتھ کیا حسد کرنا چاہیے؟ بس اللہ پاک نے اس کو دے دیا ہے، میں اس کے ساتھ حسد کیوں کروں؟ بس اللہ پاک کی عطا ہے۔ ہاں البتہ حساب کتاب اس کے ساتھ بھی ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوگا۔ اگر اللہ پاک نے مجھے کچھ چیز دی ہے تو مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اگر اس کو کچھ چیز دی ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ بھی حساب کرے، اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا کسی طریقے سے بھی کسی دوسرے کے مقابلے میں، دوسرے کے دنیا کے مقابلے میں اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں دین کے معاملے میں ہم اپنے آپ کو کم سمجھیں، اس لیے ہمارے لیے طریقہ یہ ہے کہ دین میں اپنے سے بڑے کو دیکھو، اپنے سے آگے کو دیکھو، اور دنیا میں اپنے سے پیچھے کو دیکھو۔ جو ہم سے آگے یقیناً وہ ہم سے بہتر ہے، اور ہم لوگوں کو اس کے ساتھ رشک کرنا چاہیے۔ ہاں جی، علم پر رشک کر سکتے ہیں ہم۔ ہاں جی، یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال تقسیم کر رہے ہیں اس پہ رشک کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مطلب دنیاوی چیزوں پر رشک کریں، بھائی خواہ مخواہ جو ہے نا وہ فلاں بہت بڑا افسر ہے تو میں اس کے ساتھ مطلب جو ہے نا وہ کر لوں، یعنی اس کے اوپر رشک کر لوں، اور یا اس کی مطلب جو ہے اس سے اپنے آپ کو کم سمجھوں۔ نہیں، اللہ پاک نے جو نعمت ہمیں ایمان کی دی ہے، جو اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی دی ہے، جو اللہ جل شانہ نے ہمیں آخرت کے مطابق جو چیزیں دی ہیں، اس کو ہمیں سب سے زیادہ بڑی چیز سمجھنا چاہیے، اور اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنا تکبر کروں اس کی وجہ سے۔ تکبر کی ایجاد تو کسی بات پر بھی نہیں، تکبر کی ایجاد تو کسی چیز پر بھی نہیں۔ ایمان بھی اللہ پاک ہی نے ہمیں عطا فرمائی، اگر واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے، کوئی بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر ایمان نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ جو اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس پر بھی اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو کسی بھی نعمت پر ہمیں جو اللہ نے دی ہے ناز نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اس چیز کو صحیح طور پہ استعمال کرنا چاہیے، جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور اوروں تک بھی جو پہنچائی جا سکتی ہے ان کو جیسے علم کسی کو دیے تو اوروں تک پہنچا دے، اگر مال کسی کو دیے تو اوروں تک بھی پہنچائے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، مطلب یہ ہے کہ طاقت دی ہے تو اوروں تک پہنچائے۔ مقصد یہ ہے کہ جو انسان مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، تو یہ خوش نصیب آدمی ہے، اللہ والا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے۔ وہ مجھے کسی نے کہا جی میں تنہا ہو گیا ہوں، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں مل رہا، تو میں ایسے ہوں، اپنے آپ کو کم سمجھنے لگے۔ میں نے کہا خدا کے بندے تمہارے ساتھ تو اللہ پاک کی بہت بڑی مہربانی ہے، تمہیں ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس وقت آپ اللہ پاک کا ذکر کریں گی اور کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک کے حدیث قدسی کے مطابق جس وقت کسی کا زبان ہل رہی ہوتی ہے، ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ، اس وقت اللہ پاک فرماتے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو آپ کے ساتھ تو اللہ ہے، تو اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے اور کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تو آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، اور اگر اللہ پاک آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت تانوی مصعب نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، بڑے زبردست بصیرت امورز واقعہ ہے، کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ کو شوق ہو گیا اور اس نے اچانک یہ کہا کہ جس کے سامنے جو کچھ ہے اس کو لے سکتا ہے، اس پہ ہاتھ رکھ لے، وہ اس کا ہو گیا۔ اب کسی نے فانوس پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کرسی پہ، کسی نے میز پہ، کسی نے فلاں، کسی فلاں۔ تو ایک کنیز جو تھی وہ بادشاہ کو پنکھا جل رہی تھی، تو بادشاہ نے عذرائے شفقت کہا کہ پنکھا تو پھر بھی جل سکتی ہو، دیکھو نا یہ کتنے لوگ چیزیں لوٹ رہے ہیں، تم بھی کسی چیز پہ ہاتھ رکھو۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت ذرا غور کرے، میں نے بھی کسی جگہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے بادشاہ کی کمر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ تو بڑی سیانی نکلی۔ ہاں جی، تو بس یہی بات ہے کہ جو اللہ پاک کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا، اللہ کی ساری خدائی ہو گئی، اس کی ہو گئی۔ لہٰذا ہم لوگوں کو یہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بن جائیں، اور اللہ کے بننے کے لیے کیا چیز ہے؟ سیر اللہ پورا کرنا چاہیے۔ سیر اللہ کیا چیز ہے؟ اپنی نفس کو تابع فرمان کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔
اور اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرنا چاہیے، اور اپنے عقل کو سنت کی فہم مطلب جو ہے نا وہ عطا کروا دے، یعنی سنت کی فہم اس کو نصیب ہو جائے۔ بس یہ 3 چیزیں ہیں، اس کو کر لے تو انشاءاللہ سیر اللہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر جو اعمال اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور پھر صحابہ کرام کے ذریعے سے اور پھر علماء کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے، بس ان پر سادہ طریقے سے عمل کرتی جائیں یا کرتے جائیں۔ سبحان اللہ، آپ آگے بڑھتے جائیں اور بڑھتی جائیں۔ سبحان اللہ، ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت آپ کی ترقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب